ان सांसों کے رکنے سے اور موت کے آنے سے وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ صلو علی النبی المختار صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان بھائیوں، ارباب علم و دانش، خلاق عالم نے یہ پاکستان ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے، لیکن اس سونے کی چڑیا آج مشکلات سے دوچار ہے۔ سونے کی چڑیا یہ پاکستان جو اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے ہمیں عطا فرمایا، پاکستان کا مستقبل بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، جس میں بڑا مسئلہ پانی ہے۔ پانی کی وجہ سے آج پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ پانی وہ عظیم نعمت ہے، اللہ کے عالم نے کائنات کو پانی کے اوپر ہی تو بنایا ہے۔ پانی کے اوپر زمین بنی ہے، زمین تیری ماں کی مثل ہے اور آسمان یہ باپ کی مثل ہے۔ زمین وہ ہے جس سے پھل پھول اگتے ہیں۔ اللہ کے عالم نے پانی کے اوپر زمین کو بنایا، پھر ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بنانے کے بعد اسے فرش بنا دیا ہے، اور پھر آسمان کو والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی ٹپکتا ہے، زمین پر آتا ہے، جسے بارش کہا جاتا ہے۔ بادل 1200 میٹر کے قریب اونچا بادل ہوتا ہے۔ بادل سے جب پانی برستا ہے تو 12 فی گھنٹہ 12 کلومیٹر کی رفتار سے پانی آتا ہے۔ نوجوانوں خیال کیجئے، کوئی چیز اوپر سے آئے تو اس کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر پانی قطروں کی بھی اگر رفتار بڑھے تو پھر زمین پر یہ پھول کلیے سلامت نہ رہ سکیں۔ پانی وہ اللہ نے آسمان سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ احباب سی وقار، قابل غور بات ہے، یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جس کا ہم شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتے۔ لعلکم تتقون، اے کائنات والو، رب کی نعمتیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو تاکہ تم اللہ عز و جل کے پسندیدہ بن جاؤ، برگزیدہ بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ احباب سی وقار، قابل غور بات یہ ہے کہ پانی کیا ہے۔ پانی کا ایک گلاس کسی کو پلائیں تو امام الانبیاء شہی ہرد و سرا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ عز و جل اسے ایک گلاس پانی پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم کسی کو زیادہ پانی پلائیں تو پھر کیا فضیلت ہے، ذرا غور کیجئے، خیال کیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جب پانی کی اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اس کی اتنی بڑی شان ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کے لیے اگر مستقبل میں ڈیم نہ بنایا گیا، عالمی عدالت میں جب ہمارا کیس لگا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے لیے ذخیرے کا انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پانی نہیں مل سکتا۔ ہندوستان ہمارا مقدمہ جیت گیا اور پانی اس نے ہمارا روکا ہوا ہے، ہمیں پانی نہیں مل رہا۔ احباب سی وقار، پانی نہ ملنے کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہمارے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہے۔ آج ہمیں جس طرح دودھ مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے، پھر شاید وہ وقت آئے کہ ہمیں پانی بھی مہنگے داموں خریدنا پڑے، اور مہنگے داموں خرید کر ہم اپنی پیاس بجھائیں۔ ہماری فصلیں کیسے ہوں گی؟ ہمارے یہ خلیان، یہ کھیت ویران ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل جل وعلا جل جلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ جس نے مسلمان ڈیم میں حصہ ڈال رہے ہیں سب کو برکتیں عطا فرما۔ یہ ٹیکس لگتا تھا موبائل پر، اگر ہم وہ 10 روپے 15 روپے جو ٹیکس تھا وہ ہم ڈیم میں جمع کروانا شروع کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ ڈیم میں پانی جمع کروانا کتنا ضروری ہے، اتنے ہی ڈیم کے لیے پیسے جمع کروانا ضروری ہے۔ اس طرح احباب سی وقار، اگر ہم غور کریں تو غریب سے غریب آدمی
ایک ہفتے کا 10 روپے تو دے سکتا ہے، نیت کر لیں۔ اور امیر روز کا 100 روپیہ، 50 روپیہ، 500، 1000 اور ایک ہفتے کا، مہینے کا بجٹ بنایا جائے کہ ہم نے اتنے پیسے ڈیم میں دینے ہے، تو انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھاشا ڈیم، یہ محمد ڈیم جو کہ پاکستان کا ایک بہترین ضامن ہے، خوشحالی کا ضامن ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب، چیف جسٹس صاحب دونوں کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے فنڈ کا بھی یہ سلسلہ ہو چکا ہے، جمع ہو رہا ہے، اکاؤنٹ کھل گیا ہے۔ آپ بھی حصہ ڈالیے اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائیں۔ صلو علی النبی المختار صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے دربار میں ہم اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم، اللہ